چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو، چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج کل عموماً جس طرح لوگوں کے گھروں کے اندر اور پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے باعث ٹینشن بہت ساری چیزیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں، انہیں چیزوں میں سے ایک چیز آج کل نافرمان اولاد بھی ہے۔ والدین اپنی پوری زندگی لگا کر، اپنا خون پسینہ لگا کر والدین کو بچپن سے لے کر جوانی تک لے کر آتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بچپن سے جوانی تک آتی ہے، ایک دن سے لے کر 18-20 سال کی عمر تک آتی ہے، وہی اولاد جس کے لیے والدین اپنی خوشی غم سب کچھ قربان کرتے ہیں، وہی اولاد کے جس کے لیے والدین اپنا دن رات کا جو سکون ہے وہ برباد کرتے ہیں، وہی اولاد کہ جس کے لیے والدین اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، وہی اولاد کہ جس کے اوپر اگر بیماری آ جائے تو والدین کا سکون اور چین ختم ہو کے رہ جاتا ہے، وہی اولاد کہ جس کی تکلیف کو والدین اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور جس کی پریشانی کو والدین اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، اور ساری کی ساری زندگی والدین ساری اپنی جوانی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، والدہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تانے، والد کے سامنے زبان درازی اور اس طرح کی بہت ساری ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ والدین کا حکم نہ ماننا، والدین کے خلاف کام کرنا، والدین کی باتوں کے خلاف چلنا، تو یہ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے عموماً والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جوان ہوگی، ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو والدین بجائے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے ان کی زندگی دن بدن بے سکونی ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے والدین طرح طرح کی مارے مارے پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تعویذات کے لیے بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی طرح فرما بردار بن جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اولاد کو نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف، غلط کاموں کی طرف لے کر جانے والی ہو۔ اپنی اولاد کی تربیت بہترین طریقے کے ساتھ کریں، دین کے مطابق کریں، اور دین کے خلاف کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں۔ دین کے خلاف جب تربیت کریں گے تو پھر والدین کے لیے وہ اولاد بڑے ہو کر بجائے سکون کا وہ پریشانی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ جو والدین پریشان ہیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی وجہ سے دیکھیں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کی وہ اولاد کیا ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے یہ بات سن لیں کہ آپ خود نے بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اولاد کو بھی زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر لگائیں۔ اگر اولاد کے اوپر دین ہوگا، والدین کے حقوق کا پتہ ہوگا، تو والدین کی نافرمانی کبھی بھی اولاد نہیں کر سکتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی جو ہماری نئی ویڈیوز ہوگی وہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے گی۔ تو وظیفہ سن لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد، اس درود کو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی، 5 بار بھی، 7 بار بھی، 11 بار بھی، جتنی بار آپ کی مرضی آپ اس درود کو پڑھیں۔
اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا عمل کرنا ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر اس سورت کو درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ سورۃ الکوثر کا عمل 11 مرتبہ کریں گے نماز کے بعد، پھر آپ کی اولاد میں سے جو اولاد نافرمان ہے، آپ نے اس کا نام لے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، 5 نمازوں کے بعد آپ نے یہ 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر والا عمل اول آخر درود شریف کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی اولاد سو جائے، جو بھی بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کی نافرمان ہے، تو آپ اس کی پیشانی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے آپ نے 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر اس سورت کو پڑھ کر اول آخر آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے چہرے کے اوپر اور جسم کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد 11 دن جب آپ عمل کریں گے تو اس عمل کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو اولاد ہوگی وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔